السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 26 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 8 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے من الشنک الی النفی، پھانسی سے جلا وطنی کی طرف۔ مات یموت موتن کے معنی ہے مر جانا، بروزن قال یقول قولا، مات ماضی واحد مذکر گئے۔ حکم اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں کسی خلاف فیصلہ سنانا، حکم یحکم، ماضی واحد مذکر گئے۔ اعدام آدم یودم، اعدام باب افعال سے ہے، پھانسی دینا، مصدر ہے پھانسی۔ فجأتن اچانک، اسر الحکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلے کے بعد۔ جنت کے معنی ہوتے ہیں دیوانہ ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ ضابط اس کی جمع ضباط، افسر۔ الضابط الانگلیزی انگریز افسر۔ الکا یلکی، الکا کے معنی ہوتے ڈالنا، الکل کب سے مطلب گرفتار کرنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ ضرب یضرب، ضربن معنی مارنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ الساعۃ الثامنہ کے معنی ہوتے ہیں 8واں گھنٹہ، مطلب 8 بجے۔ انذر ینذر، انذار یہ باب افعال، ماضی واحد مذکر غائب، ڈرانا۔ گبر یکبرو کے معنی ہوتے ہیں گرد آلود ہونا، اس سے اس میں تبدیل کس سے گیا ہے اکبر۔ اسی طرح شئیس یشأس، شاسن معنی ہوتے ہیں پرانگندہ بال والا ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے اشعث، مؤنث شاسہ آتی ہے۔ اقسم یقسم، اقسام کے معنی ہوتے ہیں باب افعال سے ہے قسم کھانا۔ اور ابر یبر، ابرار قسم کے ساتھ آیا اللہ کے، اس کے معنی ہے قسم کو پوری کرنا، برابر، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ القاذف انگلیزی یہ صفت موصوف ماتا کا فاعل مرفوع۔ فجأتن یہ تمیز کی بنا پر، یہ مفعول مطلق کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ الضابط الانگلیزی صفت موصوف جنت کا نائب فاعل مرفوع۔ قبض الکا کا مفعول بھی منصوب۔ یومن ظرفیت کی بنا پر منصوب۔ صباحن ظرفیت کی بنا پر منصوب۔ مساءن ظرفیت کی بنا پر منصوب۔ اکبر اشعث، یہ دراصل ربا کا یہ مجرور ہے، لیکن غیر منصوب ہونے کی وجہ سے یہ زبر کو قبول کر رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، مات القاضی الانگلیزی الذي حكم على هؤلاء الثلاثة بالإعدام، انگریز قاضی جس نے ان تینوں کے خلاف پھانسی کا حکم سنایا، پھانسی کو حکم دیا، اچانک مر گیا۔ علی اسر الحکم، فیصلے کے بعد۔ وظن الضابط الانگلیزی بارسن الذي القى القبض على محمد جعفر، اور انگریز افسر بارسن جس نے محمد جعفر کو گرفتار کیا اور 8 بجے صبح سے 8 بجے شام تک مارا، وہ پاگل ہو گیا۔ ومات فی جنونہ شر میتۃ، اور اپنے دیوانگی میں بری طرح مر گیا۔ کما انذر محمد جعفر، تو ہوا ویسا جیسے کہ جعفر نے ڈرایا۔ کیا؟ رب اکبر اشعث، بہت سے ایسے گرد آلود اور پرگندہ بال والے ہیں، اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کے لاز رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ داخل یدخل، دخول کے معنی ہوتے داخل ہونا، کانے کے تحت ہے، استمرار ہو گیا تو داخل ہوتا تھا۔ افرنجیات انگریز عورتیں۔ تفرج یتفرج، تفرج باب تفاعل، تماشا دیکھنا۔ سجن جمع سوجنا، قیدی۔ شمیت یشمت، سماتتن کے معنی ہوتے ہیں کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونا، مضارع جمع مذکر غائب۔ مسیر انجام، عدوون اس کی جمع آدھا، دشمن۔ قضا العجب کے معنی ہوتے ہیں تعجب کرنا۔
حزن یحزن حسن کے معنی ہوتا ہے غمزدہ ہونا. عتبۃ اس کی جمع عتب یا عتبات چوکھٹ دہلیز. موعد معنی ہوتا ہے وقت متعین. شن کا معنی ہوتا ہے پھانسی. کثیر یدخل کا فاعل مرفوع. عجب یغزون کا مفعول به منصوب. ترجمہ دیکھیں. وَكَانَ يَدْخُلُ إِلَى السِّجْنِ كَثِيرٌ مِنَ الْإِنْجِلِيزِ وَالْإِنْفِرِنجِيَّاتِ. اور قید خانہ بہت سے انگریز مرد اور بہت سے انگریز عورتیں آتی تھیں. يَتَفَرَّجُونَ عَلَى هَؤُلَاءِ السُّجَنَاءِ. ان قیدیوں کو تماشا دیکھنے کے لیے. یہ حال ہے. وَيَشْمَتُونَ بِمَصِيرِ الْأَعْدَاءِ. اور دشمنوں کے انجام سے خوش ہوتے تھے. وَكَانُوا يَغْزُونَ الْعَجَمَ مِنْ سُرُورِهِمْ وَنِشَاطِهِمْ. اور وہ ان کی خوشی اور مستعدی سے تعجب کرتے تھے. وَيَسْأَلُونَهُمْ. اور ان سے وہ پوچھتے تھے لِمَاذَا لَا تَحْزَنُونَ يَا هَؤُلَاءِ. جناب آپ غمزدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ عَلَى عَتَبَةِ الْمَوْتِ. جبکہ تم موت کے دہلیز پہ ہو. وَعَلَى مَوْعِدٍ مِنَ الشَّنْقِ. اور پھانسی کے وقت متعین پہ ہو. فَيُجِيبُونَهُمْ. تو وہ ان کو جواب دیتے هَذَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَيْسَ فَوْقَهَا نِعْمَةٌ وَسَعَادَةٌ. نعمت میں نعمت سعادت میں خوشی. عجب یجیب اجابہ کے معنی ہوتی جواب دینا. اجل منی وجہ شہادت منی شہادت. تو وہ ان کو جواب دیتے ہیں یہ اس شہادت کی وجہ سے ہے جس کے اوپر نہ تو کوئی نعمت ہے نہ تو کوئی خوشی. حدث یحدث تحدیث میں بات چیت کرنا. مضارع جمع مذکر غائب. ازداد یزداد ازدیاد یہ باب افتعال سے اس کے معنی ہوتے بڑھنا زیادہ ہونا. غیظ کو غصہ. صنع یسن صنعن کے معنی ہوتے کرنا. اطلق یطلق اطلاق بفعل رہا کرنا ماضی واحد ماضی جمع مذکر غائب. سارا یسور سوران میں ہوتے بھڑکنا بغاوت کرنا کسی خلاف ماضی جمع مذکر غائب. شنک یشنک شنکن میں پھانسی دینا جمع مذکر غائب. قتل یقتل قتلا قتل کرنا ماضی جمع مذکر غائب. بلغ یبلغ تبلیغ العمل کیا ہے اس کے مطلب ہے تو امید تک پہنچانا کسی کو امید کو بر لانا پورا کرنا. استحاد یستحد استحاد کے معنی ہوتے کوشش کرنا ماضی جمع مذکر غائب. سرور میں خوشی. آدھا اطلقہ کا مفعول به منصوب. عمل بلغو کا مفعول به منصوب. ترجمہ دیکھیں. وَيَرْجِعُونَ إِلَى الْحُكَّامِ الْإِنْگِلِيسِ. اور وہ انگریز حکام کے پاس واپس ہوتے. حاکم کی جمع یہ حکام ہے. وَيُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا رَأَوْا وَبِمَا سَمِعُوا. اور وہ ان سے بات کرتے اس کے بارے میں جو دیکھتے اور سنتے. فَيَزْدَادُونَ غَيْظًا عَلَى غَيْظٍ. تو اور بھی زیادہ بھڑک جاتا اور بھی زیادہ غصہ ہوتے. وَلَكِنْ مَاذَا يَصْنَعُونَ. لیکن وہ کیا کریں. إِنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوهُمْ فَقَدْ أَطْلَقُوا أَعْدَاءً. کہ اگر وہ ان کو چھوڑتا ہے تو وہ دشمنوں کو چھوڑتا ہے. ایسے دشمنوں کو چھوڑتا ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں. وَإِنَّهُمْ سَيَرْجِعُونَ إِلَى ذَلِكَ. اور وہ پھر اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. وَإِذَا شَنَكُوا وَقَتَلُوهُمْ. اور اگر ان کو پھانسی دے اور ان کو قتل کرے تو فقط بلغوہم عملہم. تو انہوں نے ان کو ان کی امیدوں تک پہنچا دیا ان کی مقصد کو پورا کر دیا. واجتہدوا فی سرورہم. اور ان کو خوش کرنے میں انہوں نے کوشش کی. آگے دیکھیں. از سے یہی سو الگ اس لئے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب دشوار ہونا. فکر یفکر تفکیر کے معنی کو سوچنا ماضی جمع مذکر غائب. طریقاً وسطاً معنی درمیانی راستہ. قانونیہ کے معنی ہوتے قانونی طور پر. ذکیہ کے معنی ہوتے ذہن. کل اجزا کا یہاں فاعل ہے مرفوع. انفس
لم يتب کا فاعل مرفوع، طریقا وسطا وجدو کا مفعول به منصوب، انکلیس مبتدا، امت قانونیت ذکیت یہ صفت منصوب خبر۔ ترجمہ دیکھیے، وقد عز علی الانکلیس کل ذلك، یہ تمام باتیں انگریزوں پر شاک گزری، ولم تتم انفسهم به، اور اس سے اس کا دل خوش نہیں ہوا، فکر قضیتیں، تو انہوں نے فیصلے کے بارے میں، مقدمہ کے بارے میں غور کیا، وفکر یعنی فیصلے کے بارے میں بہت غور و خوض کیا، فکر سوچا، ووجدوا طریقا وسطا بین القتل والاطلاق، اور انہوں نے قتل اور رہائی کے درمیان ایک درمیانی راستہ پایا۔ والانگلیس امت قانونیت ذکیت، اور انگریز ذہین قانون دا قوم ہے۔ آگے دیکھیں، تلا یتلو تلاوت میں ہوتے پڑھ کے سنانا، تلا پڑھنا، محکمۃ الاستثناء کے معنی ہوتے ہیں ہائی کورٹ، حاکم جاء کا فاعل مرفوع، حکم تلا کا مفعول به منصوب۔ ترجمہ دیکھیں، وفی یوم من الایام، اور ایک دن، جاء حاکم المدینۃ الانگلیس، شہر کا ایک انگریز حاکم آیا، الی السجن قید خانہ، وطلع علی الثلاثۃ المحکومین علیہم بالاعدام، اور ان تین لوگوں کو جن پر پھانسی کا حکم دیا گیا تھا، ہائی کورٹ کا حکم پڑھ کے سنایا۔ یہ کیا ہے وہ دیکھیے، سور سارا یسور سواران میں بھڑکنا یا بغاوت کرنا، اس سے اس میں فاعل کے صیغہ سائر، اس کی جمع سوار۔ احب یحب احباب کے معنی ہوتے پسند کرنا، تحبون مضارع جمع مذکر حاضر، عد یعد عدن شمار کرنا، مضارع جمع مذکر حاضر۔ ادخل یدخل ادخال کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا، مضارع جمع متکلم، نسک ینسک نسکن منسوب کرنا، مضارع جمع متکلم۔ بالنفی المؤبد کے معنی ہوتے ہیں دائمی جلاوطنی۔ سوار یہ مبتدا، یہ منادى معرفہ ہے، اس لیے کیا ہے یہاں پہ مرفوع ہے۔ شہادہ تعدون کا مفعول ثانی ہے، منصوب۔ عمل نبلغ کا یہ مفعول به ہے، منصوب۔ سرور ندخل کا مفعول به منصوب۔ حکم ننسوغ کا مفعول به منصوب۔ انکم ایھا الثوار، اے باغیو، تم پھانسی کو پسند کرتے ہو۔ وتعدونہ شہادۃ فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں شہادت شمار کرتے ہو۔ وَلَا نُرِيدُ أَن نُبَلِّغَكُمْ عَمَلَكُمْ، حالانکہ ہم تمہارے امید کو پورا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَنُدْخِلُ عَلَيْكُمُ السُّرُورَ، اور تم پر خوشی کو داخل کرنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ ہم تمہاری امید کو برلانا اور تمہارے اندر خوشی پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ فننسخ حکم الاعدام، لہذا ہم پھانسی کے حکم کو منسوخ کرتے ہیں۔ وَنَحْكُمُ عَلَيْكُمْ بِالنَّبِي الْمُؤَبَّدِ، اور تمہارے خلاف دائمی جلاوطنی کا فیصلہ سناتے ہیں۔ إِلَى جزیرۃ سیلان، جزیرہ سیلان کی طرف، جزیرہ سیلان تک دائمی جلاوطنی کا تمہارے خلاف ہم فیصلہ سناتے ہیں۔ قصہ یہ قصن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ قصہ کا ماضی مجهول لیں گے قصہ، جیسے مدہ ہے ماضی مجهول مدہ، تو قصت کاٹ دیا گیا۔ لحیتن کی جمع لوہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور لہا بھی پڑھ سکتے ہیں، داڑھی۔ شارن من بال، راسن اس کی جمع روس سر۔ لحیتن داڑھی مخصوصہ کا معنی تو کٹی ہوئی، قصہ یہ قصہ سے مفعول کی صیغہ ہے مخصوص، لحیہ مؤنث ہونے کی وجہ سے مخصوصہ کٹی ہوئی داڑھی۔
شونی کا معنی پھانسی دیا گیا ہے، شان کیسے شونی کا. اعد یعید ایداد کے معنی ہوتا ہے تیار کرنا. اعد ماضی مجهول اور یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. انعکس یعنی کہ انعکاس کے معنی ہوتے ہیں بلٹ جانا، پلٹ جانا. قضیت میں معاملہ. دیکھیے لوہا قصت کا نائب فاعل مرفوع، شعر اس کا عطف لوہا پہ ہے اس لیے یہ مرفوع. شعر یرفع کا فاعل مرفوع مفعول منصوب. لحیۃ المخصوصہ صفت موصوف، یخاطب کا مفعول به. قضیہ انعکست کا فاعل مرفوع. وہنا قصت لوہاہم وشعر رؤوسہم، اور وہاں یعنی اس وقت ان کی داڑھیاں اور ان کے سروں کے بال کاٹ دیے گئے. وکان مولانا یحییٰ علی یرفع الشعر، اور مولانا یحییٰ علی بال کو اٹھاتے ویخاطب لحیتہ المخصوصہ، اور اپنے کٹے ہوئے داڑھی سے مخاطب ہوتے. ویقول اور کہتے فی سبیل اللہ ما لقیت، اے داڑھی جو تمہارے ساتھ حالات پیش آئی یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں. اور شونک الانکلیس بحبل وعید قد اعد لأولئک المسلمین فانعکست المعاملہ. ایک انگریز کو پھانسی دی گئی اس رسے اور اس لکڑی کے ذریعے سے جو ان مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی تھی. فانعکست القضیۃ، تو معاملہ پلٹ گیا. یہ رہا میرا من الشک الی النفی کا دوسرا پارٹ 1 سے 8 پیراگراف تک کا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوا. لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.